حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حضرت نصیبہ بنت کعب ہے اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی سے. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے؟ چلیے پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. خاندانی پس منظر اور عقبہ ثانیہ میں حاضری. سیدہ نام نصیبہ، والد کا نام کعب بن عمر بن عوف جن کا تعلق قبیلہ بنو حازم بن نجار سے تھا. والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا. زمانہ جاہلیت میں ام عمارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے. دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. جب سیدہ نصیبہ کا خاوند زید بن عاصم فوت ہو گیا تو یہ غزیہ بن عمر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی. اس سے تمیم اور خلہ پیدا ہوئے. سیدہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. انہوں نے سیدنا موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی. سیدہ نصیبہ ان کے خاوند سیدنا غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے خاوند زید بن عاصم کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور حبیب نے اسلام کے جھنڈے اور اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے نظر مان رکھی تھی. انہوں نے اس عظیم ہدف کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں آتی تھیں، بلکہ وہ اپنی تلوار کو کافروں کے خون سے تار کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتی اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا کہ وہ اپنی تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گی. جب حج کے موسم میں سیدنا موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ایمان لانے والے انصار کے 73 مرد اور 2 عورتیں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب مازنیہ اور ام منیہ اسماء بنت عمر بن عدی بھی تھیں. یہ اوورال انہوں نے دے دیا ان کا انٹرو. اور سب سے پہلی جو چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ وہ مدینہ کے جو پہلے میں سے پہلے تھے نا، اولین تھے، وہ تھی سیدہ نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 73 لوگ تھے تو ان میں 2 خواتین اور ان میں 50% سیدہ جو ہمارے نصیبہ ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں مدینہ کے مسلمان خواتین کو. شی از the first of first from مدینہ. مدینہ میں رہنے والی تھی اور جب انہوں نے میسج پہنچا اسلام کا تو فوراً مکہ کی طرف آ گئی دوسروں کو جب بھی ان کے ساتھ آ رہی تھی. عقبی صحابیہ، جی بالکل عقبی صحابیہ ہیں یہ. اور صرف اس وقت جو لوگ آ رہے تھے ان میں صرف 2 خواتین تھیں اور ان میں ایک سیدہ ام عمارہ تھیں. یہ 50% فیمیل آف مدینہ ریپرزنٹیشن کے پاس. اور آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. اب یہ پیراگراف ہم پڑھنے لگے ہیں. عقبی صحابیہ مینس بیعت عقبہ میں شامل ہوئے جنہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی. جنگ احد جنگ احد میں سیدہ ام عمارہ کی بہادری. تو ہم اسے ریڈ کرتے ہیں، اس کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا اور پڑھیے گا. جنگ احد میں سیدہ ام عمارہ کی بہادری. اب ثنا کچھ ڈیٹیل بتا رہی ہیں ہمیں عقبی صحابہ کے بارے میں کہ بدری صحابہ سے بھی ہائی رینک ہے عقبی صحابہ کا. ہم آگے ریڈ کریں. سبیحہ، سماب، انم، شافیہ. عائشہ ایک بار عقبی صحابہ کو آپ ڈیفائن کر دیں پھر بھلے آپ آگے چل لیں. اس کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں عقبی صحابہ کو. انم چلیں ٹھیک ہے. کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے اس پیراگراف کو یا پھر میں کنٹینیو رکھوں؟ چلے ٹھیک ہے. جنگ احد میں سیدہ ام عمارہ کی بہادری. سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا سفر جنگ احد سے شروع کیا. ام سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے رودات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اسے عرض کیا، کیا آپ مجھے جنگ احد کے حوالے سے اپنا کوئی واقعہ بتائیں. تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں صبح کے وقت میدان احد کی طرف روانہ ہوئی
میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرپن میں تھے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور آئی، اور میں نے اس جنگ میں تیر کمان کا بھی استعمال کیا اور لڑائی میں زخمی بھی ہوئی۔ سیدہ ام سعد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا، یہ زخم آپ کو کس نے لگایا ہے؟ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابن کما نے ہوا یہ کہ دوران جنگ میں لوگ بکھر گئے۔ ام کما چیختے ہوئے کہنے لگا، لوگوں مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ آج بچ گئے تو میں پھر نہیں بچوں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر مصعب بن عمیر اور چند دیگر مجاہدین اس کے مقابل آئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ابن کما نے مجھ پر وار کیا، میں نے بھی اس پر اپنی تلوار سے وار کیے، لیکن اللہ کے اس دشمن نے 2 دریں پہن رکھی تھی، اس کے وار سے میرے کندھے پر یہ زخم لگا۔ اب جن سے ان کا مقابلہ ہوا تو اس نے دو شیلڈز پہن رکھی تھی۔ اب اس کو مائنڈ میں رکھیے گا۔ زمرہ بنت سعد مازنی اپنی دادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میری دادی جنگ احد میں شریک تھی۔ انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آج نصیبہ بنت کعب کا مقام و مرتبہ فلاں اور فلاں کے مقام و مرتبہ سے بہتر ہے۔ زمرہ کی دادی کا نام ہند تھا۔ انہوں نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ جنگ احد میں انتہائی جوش و ولولے کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی تھیں، اور انہوں نے اپنی کمر کے ساتھ پٹکا باندھ رکھا تھا۔ جنگ کے دوران میں انہیں 13 زخم لگے۔ ابن کما نے ان کے کندھے پر وار کیا جس سے ایک گہرا زخم لگا۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا پورا سال اس زخم کا علاج کرواتی رہیں، اتنا گہرا زخم تھا، اور ٹوٹل 13 آئے ہیں پوری جنگ میں۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دشمن کے تعاقب کے لیے ہمراہ الاسد کی طرف مجاہدین پیش قدمی کریں۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بھی ارادہ کیا کہ وہ مجاہدین کے ساتھ ہمراہ الاسد کی طرف روانہ ہو، لیکن زخموں سے زیادہ مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ سفر پر روانہ نہ ہو سکیں۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا جنگ احد کے بارے میں اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ شدت جنگ کی وجہ سے مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بکھر گئے۔ آپ کے پاس چند افراد باقی رہ گئے۔ آپ کے پاس باقی رہ جانے والے تقریباً 10 افراد ہوں گے۔ اب سارے صحابہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بچے، صرف 10 لوگ بچے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس حالت میں میرے بیٹے، میرے خامد اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے، اور صورتحال یہ تھی کہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے گزر جاتے تھے۔ اب ایز اے فیملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ جو 10 لوگ بچے تھے ان میں یہ فیملی پائی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میرے پاس ترکش نہیں تھی جسے تیل نکالتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وہاں سے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا، اس کے پاس ترکش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اپنی ترکش اس کے سامنے پھینک دو جو لڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی ترکش کو پھینک دیا تو سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس ترکش کو آگے بڑھ کر میں نے اٹھا لیا اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی۔ دشمن کے شاہ سوار دستے نے ہم پر حملہ کر دیا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اگر وہ بھی ہماری طرح پیادہ ہوتے، یعنی کہ پیدل، بغیر گھوڑوں اور اونٹوں کے وغیرہ، تو ہم ان کے پرخچے اڑا دیتے۔ مطلب سکل پوری تھی، لیکن ان کے پاس لیوریج تھا۔ ایک گھڑ سوار نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، میں نے اس وار کو اپنی ترکش پر روک لیا۔ اب ان کی سکل چیک کریں، سیدہ ام عمارہ کی لڑائی والی ڈیفینسو سکلز۔ اس کا وار خالی گیا، وہ منہ موڑ کر بھاگنے لگا۔ میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار کی ضرب لگائی، جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے فرمانے لگے، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی مدد کر۔ میرے بیٹے نے میری مدد کی اور میں نے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عبداللہ بن زید ابن ام عمارہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرا بایاں بازو زخمی ہو گیا۔ عبداللہ بن زید ابن ام عمارہ، دشمن کے ایک لمبے ترنگے آدمی نے مجھ پر وار کیا اور وہ چلا گیا۔ زخم سے خون رک نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زخم پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ میرے پاس پٹی لے کر آئیں اور میرے زخم پر پٹی باندھنے لگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ پٹی باندھنے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا، جاؤ بیٹا اور دشمن سے لڑو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ام عمارہ، تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا؟
اب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جملہ فرما رہے ہیں کہ تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا کہ بازو پہ زخم آیا ہے، والدہ نے پٹی کی ہے اور جنگ میں بھیج دیا، جاؤ بیٹا لڑو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اے ام مارا تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا، ایسا حوصلہ اور بریوی کی دعوتیں مل رہی ہے۔ یہ سن کر سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگی۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے پر وار کیا تھا وہ ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پر وار کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شناخت کر کے بتا رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر تلوار ماری، ٹانگ کے نچلے حصے پر، کہہ رہے ہیں جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور ماہی بآب یعنی کہ پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عمارہ تو نے بدلہ لے ہی لیا، اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، اس پر ہم نے فیصلہ کن وار کر کے اسے موت کی نیند سنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تیری دونوں آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور تجھے تیری آنکھوں سے ہی بدلہ دکھلا دیا۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں حاضر ہوا۔ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکھر گئے تو میں اور میری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہمارا کی فرزند، میں نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لفظ سے پکارے ہیں؟ اے ام ہمارا کی فرزند، حالانکہ ان کے والد بھی اس جنگ میں موجود ہیں لیکن والدہ کے نام سے پکارے جا رہے ہیں۔ سیدہ ہمارا کا یہ مقام دیکھیں اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا ٹائٹل۔ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تیر چلاؤ اور اپنی والدہ کے زخم پر پٹی کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اپنی برکت سے نوازے۔ میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں، جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ اب سیدہ ام ہمارا کیا کہہ رہی ہیں کہ دعا کروا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم جعلہم رفقائی فی الجنہ، الہی ان دونوں کو ان دونوں کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اے ام عمارہ تمہیں یہ پاکیزہ اور عمدہ دعائیں مبارک ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے حق میں کی گئی۔ تمہیں یہ قیمتی بشارتیں مبارک ہوں، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے بڑھ کر اور زیادہ قیمتی نعمت کون سی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے یہ پورا دیکھا ہے اور ان کے جو ایسا لگ رہا ہے کسی نے اسکرپٹ کے ساتھ لکھی ہوں، اتنی خوبصورت وہ ان کی سکلز ہیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ہم نے سیدہ ام عمارہ کا غزوہ احد کا واقعہ پڑھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، آپ سب کو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں نے نا ان کی تھوڑی سی مطلب یہ اسٹوری سنی تھی پہلے، جو ان کا انٹرو تھا اس میں، تو مجھے بہت ایڈمائر کیا تھا۔ آج میرا مطلب ایک پکچرائزیشن ہو گیا، مطلب باقی چیزیں بھی کلیئر ہو گئی۔ کافی تھوڑا سا سنا تھا، کافی بریو تھی، میں ان کو پڑھنا چاہ رہی تھی بٹ وہی ہے کہ سورسز بہت کم ہے نا صحابیات کے لیے۔ تو میں تمہارا تھینک یو بولنا چاہوں گی تمہیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ کم سے کم یہ چیز ایک بہت اچھے سے ہوگی، کلیئر بھی ہوگی بہت اچھے سے۔ ہاں جی سبھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، اپنی بہادری کے لیے مشہور ہیں سیدہ نصیبہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پہ ابھی ہم نے پریکٹیکل دیکھ لیا اور ان کے کریکٹر کی اور بھی کافی ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ سماب آپ سب کو کیا چیز کلک کی ہے؟ اس وقت کی تو خاتون بہت زیادہ جیسے کتنا زیادہ بریو، اور پھر اپنے بچے کے لیے بھی مطلب جو خود بریو ہیں تو وہی پالتی ہیں اپنے بچے بھی، اور ان کی تربیت دیکھے کہ اپنے بیٹے کے زخم ہونے کے بعد بھی پٹی کر کے انہیں واپس لگنے کے لیے ابھارا، تو یہ ایسی ہی لیڈیز کر سکتی ہیں۔ صافی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بریو ماں ہوگی تو بریو بچے بنیں گے، بریو ماں ہی بریو بچے بناتی ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا بھی انہوں نے کہ جاؤ بیٹا لڑو۔ اور عالم نے کچھ لکھا ہے
کہ یہاں سے ہمیں وومن اسٹرینتھ پتہ چل رہی ہے، عورت کتنی مضبوط دکھ رہی ہے، یہاں یہ فیل ہو رہا ہے. مسلمان عورتیں مضبوط ہی تھیں. عورت جیسا خود کو سمجھتی ہے اتنے ہی لیول کا کام کرتی ہے. بالکل جیسا ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں تو دوسرے عورتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہی ہمارے ایکشن میں آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور ثنا کہہ رہی ہیں عورت کو جو ایک امیج بنا ہوا تھا نا کہ صحابیات بالکل اپوزٹ ہیں. اس کا مطلب عورت ہونے کی وجہ سے جو اسٹیم زیرو ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. وی کین فیل دیٹ بینگ اے وومن مینس وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کا مطلب ہے کہ بس کچھ نہیں کر سکتی، بس چوہے بلیوں سے ڈرنا اس کا کام ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے میں جنگ بھی لڑی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور ہم ان جیسے کام کر سکتے ہیں. اور انم شبی کہہ رہی ہیں اور محبت اسلام لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آگ اور اولاد اور جان کی پرواہ نہیں کی. بالکل دیٹس واٹ اسلام وانٹس فرام آل آف اس. ہم سب سے اسلام یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کو میرے پیچھے سے کوئی شور تو نہیں سنائی دے رہا؟ کوئی کنفرم کر دے پلیز. چلیں شکر ہے الحمدللہ. نہیں ٹھیک آ رہی ہے ساؤنڈ، کوئی دقت نہیں. اور ان صحابہ کو سن کر اپنی اسٹرینتھ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم 30 مار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک سیشن کے بعد اپنے آپ کو. اتنی بہادر عورت ہو جاؤ تو معاشرہ ہی بدل جائے. بالکل. سما آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمیں روزینہ نے بھی جوائن کیا. ویلکم روزینہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. پکچر آف عرب وومن بیفور اسلام. اب یہاں پہ عرب خواتین کی اسلام سے پہلے ان کی بھی کچھ پکچر نظر آ رہی ہے کہ جو سیدہ صاحبہ کے جو سکلز ہیں، ڈیفینسو سکلز، جنگی مہارتیں ہیں، جو کتنی مہارت سے وہ لڑی ہیں، تو وہ سکلز انہوں نے اسلام سے پہلے کی سیکھی ہوئی ہیں. اور ان کا جو حوصلہ ہے وہ اسٹرینتھ وہ اسلام سے پہلے کی ہے. کیونکہ ایک دو سالوں میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈیفینس اسکل تو انہیں سکھائے تھے، وہ پہلے سے لے کر آئی تھی، اور انہیں اسکلس کو انہوں نے یوز کیا اسلام کے لیے اور جنگ میں. اور یہ خاص پکچر جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بس تمام کے تمام جو عرب خواتین تھیں وہ ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کا استحصال کیا جاتا تھا. ایسا نہیں تھا. کچھ قبائل میں صرف ایسا ہوتا تھا. باقی وہ ہم نے ابھی عرب خواتین کو دیکھا ہے، وہ اتنی بیکورڈ نہیں تھیں، وہ اسٹرانگ قسم کی اور اچھی خواتین تھیں. یہ زوم پکچر ملتی ہے ہمیں، زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو عرب خواتین کی، اور باقی جو صحابیات ہم پیچھے پڑی ہیں ان میں بھی ہمیں یہ مل جاتا ہے. کتنی بیکورڈ خواتین نہیں تھی جو ہم نے ٹوٹی سی پکچر بنائی ہوئی تھی پہلے، کہ اسلام سے پہلے تو خواتین کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. کہ وہ کسی قابل ہی نہیں تھی. ابھی انم اور ثنا کچھ کہہ رہی ہیں. ایسا کچھ فیکٹ نظر آ رہا ہے یہاں کہ اگر اس طرح کی سچویشن نہ ہوتی، مطلب خود کی لڑائی میں تو ضرورت احد کی لڑائی میں تو حضرت نصیبہ ایسا نہیں کرتی، مطلب کہ اگر کوئی ضرورت نہ ہوتی تو وہ یہ سکلز یوز نہیں کرتی، یا پھر وہ جنگ میں آئی تو آئی لڑنے کے لیے تھی. جی وہ جنگ میں آئی لڑنے کے لیے تھی. سنا یہاں پہ ہم نے پیچھے والا پیج پہ رائٹ ہینڈ میں بتا دیا تھا کہ وہ آئی ڈیفینس کرنے کے لیے تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر جنگ لڑی ہے. اور انم کہہ رہی ہیں واقعی ویسے پاکستان کی عورتیں زیادہ کمزور بن گئی ہیں یا خود کو سمجھتی ہیں، ورنہ افریقنز حبشی وغیرہ بہت مضبوط ہوتی ہیں آج بھی. انم آپ کو کیا خیال ہے
ہم خود بن گئے ہیں یا پھر ویسے ویسے کرتے ہیں اوپر اوپر سے؟ نہیں عائشہ، ہم بن گئے ہیں اور ہمیں بنا دیا گیا ہے بچپن سے یہ بول بول کے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، اور پھر ہم خود بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا ہے تو میں اکیلی کیسے جاؤں گی، میں یہ کیسے کروں گی، یا میں یہ کیسے اٹھاؤں گی، یا چھوٹے موٹے کیڑے، یہ کاکروچز، خیر میں خود بھی ڈرتی ہوں کاکروچز، اور مطلب ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو شاید ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں. حالانکہ شاید ہم سے پہلے والی جو جنریشن تھی وہ ہمارے جتنی ڈرپوک یا کمزور نہیں تھی. اگر ہم بیکورڈ جائیں، پیچھے کی جنریشنز پہ جائیں، تو عورتیں اتنی کمزور نہیں تھیں جتنی آج کی عورت ہے. کوئی اسپیشل قسم کی ڈرپوک خواتین پائی جا رہی ہیں؟ ہاں، آپ دیکھو تو مطلب یار آج تو کچھ ذرا سا بخار بھی ہو جائے تو ایسے گری پڑی ہوتی ہے جیسے آئی سی یو پیشنٹ ہے. یہ والا حال ہو گیا. نہیں الحمدللہ ہم نہیں ڈرتے ہے نا شافیہ، آپ بھی نہیں ڈرتی، ہم بھی نہیں ڈرتے، نہ فیور سے ڈرتے نہ ہی کسی کیڑے مکوڑے جانور سے. نہیں بے شک شکر ہے اللہ یہی ہے نا کہ ہر طرح کی عورت پائی جا رہی ہے نا، لیکن جو ہاں بولتے ہر ہیں نا طرح کے لوگ پیدا. کہ جو ہماری جو بچیاں اب جو بڑی ہو رہی ہیں نا، تو ان کو ہم نے پتہ نہیں کیا سکھایا ہے یا کیا ہے، تو بس ہاں انہیں وہ یہی بول کے بڑا کرتے ہیں نہیں ہے. کہ ارے تم لڑکی ہو اور ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا. یہ چیزیں ضرور ہے کہ اب وہ ہاں، کر دیا حالانکہ گیا ہمیں ہے کہ سکھانا ہاں چاہیے تم لڑکی بے شک ہو، اپنی پروٹیکشن کرو، اپنی پروٹیکشن خود کرنا سیکھو، نہ کہ تم کسی کو ساتھ لیتی پھرو. بھائی ہم اپنے ساتھ نائف بھی رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، مانتے ہیں معاشرہ خراب ہے، لیکن اپنی پروٹیکشن ہمیں خود کرنا آنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ہر وقت کسی کی ضرورت ہو. معاشرہ تو ہمیشہ سے کہو تو خراب ہی رہا ہے، ہر ٹائم مطلب کچھ نہ کچھ رہا ہی ہے، ایسا کچھ نہیں. اور ان میں بھی ایسی بہادر خواتین ہوئی ہیں اور آگے بھی ہوتی ہی رہیں گی. بس اپنا مائنڈ سیٹ اور کرنا میں ہے کسی کو اور کرٹیسائز اچھے نہیں سے کر رہی کہ کوئی پرورش. مائنڈ نہ کرو، کوئی مائنڈ نہ کرے، میں کسی کو نہیں کرٹیسائز نہیں کر رہی، میرے نہیں تو ذہن جس میں بات ہو رہی ہے، یہ ہاں یہ مطلب پرسنٹیج بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس طریقے سے ٹریٹ کرنے لگے اپنے بچوں کو، مطلب لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ ایسے اور لڑکوں کو ویسے. یہ تھوڑا سا ہے، بڑھ گیا ہے زیادہ، اور پہلے نہیں تھا. یہ چیز ہے نا سبھی ہم فیل بھی کرتے ہیں. جیسے میں جب پچھلے 2 سال اپنے ہسبینڈ کے بغیر رہی تھی نا پاکستان میں، تو آپ یقین مانو جب ہم روڈز پہ نکلتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہے نا کچھ کر دے گا ہمیں، ایسا ہی لگتا ہے. لیکن جب آپ بے شک دنیا خراب ہے، میں کہہ رہی ہوں معاشرہ واقعی خراب ہے، ہر قسم کے ہر نسل کے لوگ ملتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ پہ بھروسہ آنا چاہیے اور آپ کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ ہر وقت کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے ہو کہ مجھے کوئی لے جائے یا میرے ساتھ کوئی چلے یا میرا کام کوئی کر دے، کیونکہ یہ ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا تھا کہ ہم ٹوٹلی کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جائیں. اور ڈیپینڈنٹ ہونا یا انڈیپینڈنٹ ہونا صرف پیسے سے تعلق تو نہیں رکھتا، ہماری ہمت پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سارا کچھ اپنی سوچ اور اپنی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سمپل سی ایک بات ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں اور جیسا کرتے ہیں ویسے دماغ بھی کام کرتا ہے نا. اگر کوئی سچویشن ایسی آ بھی جائے تو دماغ بھی اسی حساب سے کام کرتا ہے جس طرح سے آپ کی پرورش ہوئی ہے یا آپ کی سوچ ہے. علم سبیحہ، آپ دونوں کے پوائنٹس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفینسو اسکلس ہونے چاہیے، اور ہر طرح کی لڑکیاں اور خواتین پائی جا رہی ہیں، ڈرپوک بھی اور بہادر بھی. تو کریج سکھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہم خود سیکھیں نا، خود جانیں. اور کریج سیکھیں گے کیسے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس ایگزامپل ہی نہیں ہے. میڈیا پہ بھی ہم ایسی خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں جو بس ڈری سہمی رہتی ہیں، خون نہیں دیکھ سکتی. ڈیفینسو اسکل تو بہت دور کی بات ہے. اور سماب نے ہینڈ ریز کیا، پلیز سماب آپ انمیوٹ کر لیں. اچھا، مجھے یہ کہنا تھا کہ حضرت عمارہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہ حضرت عمارہ ان خواتین میں سے ہیں جو جنگ میں شامل ہوئی ہیں، باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے. بہت ہی کم خواتین ہیں جو جنگ میں شامل ہوئی ہیں اس دور میں. ہر ایک نے اپنا اپنا رول پلے کیا اور بہت اچھے سے اور بہت ہی مضبوطی سے پلے کیا. لیکن یہ ان خواتین میں سے ہیں جن کا پورا خاندان، وہ خود، ان کے ہسبینڈ، ان کے بیٹے، وہ سب کے سب جنگوں میں گئے اور شہید بھی ہوئے. سو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی مثال ہے، اور ان کی بہادری کی تو میں کہتی ہوں ہمیں شاید کوئی اور مثال ملے ہی نہیں.
حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں وہ بھی تھی، لیکن وہ جنگوں میں نہیں گئی، انہوں نے اپنا گھر میں بیٹھ کے ایک ہمارے لیے رول ماڈل بنی. لیکن کچھ خواتین جیسے حضرت عمارہ وہ وہاں جا کے جنگوں میں لڑ کے ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنی. تو وہ ہے نا کہ ہمارے لیے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں چھوڑی ہیں کہ آپ جو بھی چوز کرو جنت مل سکتی ہے، بٹ یہی ہے کہ ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. تب مطلب دونوں طریقوں سے، ایک تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ رہیں تو بھی اچھا ہے، باہر جائیں تو بھی اچھا ہے، بٹ وہی بات ہے کہ ہم باہر تو لڑکیاں نکل گئی ہیں، پاکستان میں بھی دیکھ لیں، میں آفس میں جاتی ہوں تو میں کتنی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں کہ صحیح مطلب لوز نہیں، بہت ہی ٹائٹ قسم کی پینٹ شرٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں. تو میرے منہ سے تو ایک ہی دعا نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ بس ان کو تھوڑا پردے کی طرف لے آ. مطلب پینٹ شرٹ ہے تو ایٹ لیسٹ قمیص شلوار پہ آ جائیں، اگر کوئی قمیص شلوار پہ ہے تو وہ دوپٹے تک آ جائے، جو دوپٹے میں وہ نقاب میں آ جائے، بس تھوڑا تھوڑا درجہ ان کا بڑھا دے تھوڑا. تو یہی بات ہے کہ باہر نکلنے کی ہمیں پرمیشن تو اسلام دیتا ہے، لیکن ہم اسے مس یوز کر جاتے ہیں. اب ہم باہر تو کچھ لڑکیاں جیسے نکل گئی، وہ اپنا لباس کا نہیں خیال کر پا رہی ہیں، ٹھیک ہے مضبوط تو ہیں، مطلب اتنا تو ان میں کریج ہے کہ وہ باہر سوسائٹی کو فیس کر رہی ہیں، اپنے ارد گرد کی باتیں بھی سن رہی ہیں، تانے بھی سن رہی ہیں، پھر بھی وہ اپنی سوسائٹی میں آگے بڑھ رہی ہیں، آگے باہر نکل رہی ہیں. بٹ پھر وہ ایک بیڈ امیج دوسری لڑکیوں کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ باہر جاتی ہے تو ایسے کرتی ہے. مطلب آپ اس چیز کو بھی کور اپ کرو نا کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کے لیے پرابلمس نہ کریٹ ہوں. آپ باہر جاؤ تو لوگوں کے لیے آسانیاں بناؤ، ایسے نہیں کہ باقی لڑکیوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ دیکھو اس نے ڈریس ایسا پہنا ہے، تم بھی باہر نکلی تو تمہیں. اور ایسا ہوا ہے، ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں بابا کے ساتھ باہر جا رہی تھی، ہمیں اسکول چھوڑنے جاتے تھے تب بابا. تو ہماری فیملی میں سختی سے منع ہے یہ پینٹس پہننا، خاص طور پہ میرے بابا نے ہم بہنوں کو روکا ہوا ہے پینٹس پہننا، اور یہ جینس ٹائٹس جو بالکل چست چیزیں ہوتی ہیں نا جسم سے بالکل چپک جاتی ہیں، وہ بہت سختی سے منع ہے. تو یا اگر پہنی بھی ہے تو اس فراک کے نیچے جو بالکل پاؤں تک نہیں، امبریلا فراک ہم سلائی کرواتے لانگ، تو ان کے نیچے پہن سکتے ہو، ادروائز نہیں. تو تب اسکول لیول تھا، تو ایک لڑکی ہمارے آگے سے گزر رہی تھی اور اس نے صحیح ٹائٹ پہنا ہوا تھا، مجھے شرم آ گئی اور بابا کہتے تم لوگ یہ چاہ رہی تھی مجھ سے، مطلب اس چیز کی تم لوگ مجھ سے پرمیشن مانگ رہی تھی. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ باہر نکل رہے ہو لیکن دوسروں کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہو. ایٹ لیسٹ آپ اپنے کو اتنا کور کر کے نکلو کہ اگلا کہ یار اس مطلب بندہ دیکھ کے کہ یار میری بیٹی کو ایسا بننا چاہیے، یہ نہیں کہ میری بیٹی کو باہر نہیں نکلنا چاہیے ورنہ ایسی ہو جائے گی. تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو باہر نکلی ہیں، جن نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے، پھر وہ حضرت ہمارا جیسی نہیں ہے نا، پھر انہوں نے ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کرنی ہیں. مطلب مڈل کلاس فیملی کی اگر ذہنیت دیکھی جائے نا، تو وہ لڑکیوں کو نہ تو پڑھانے کے حق میں ہوتے ہیں، نہ باہر جاب کے حق میں ہوتے ہیں. تو ایسی فیملی کے ساتھ پھر ٹیکل کرنا اس لڑکی کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جو خود بھی صحیح راستے پر چلنا چاہتی ہے، اپنی فیملی کو بھی صحیح راستے پہ لے کے چلنا چاہتی ہے، اور باقی لڑکیوں کے لیے بھی ایک اچھی امیج بنانا چاہتی ہے. لیکن وہی بات ہے نا، دوسری لڑکیوں نے ان کے لیے عذاب بنا دی ہوتی ہے. بس یہی کہنا تھا. اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا یا کچھ پوائنٹ ایڈ کرنے کس نے تو کائنڈلی انم کائنڈلی اسپیک وہ کر دیں، کیونکہ میں نا یہ پڑھنے نہیں ہوتے مجھ سے، میری آئی سائڈ ویک ہے تو مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے یہ میسیجز پڑھنے میں. سما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہوں یا برا کام کر رہے ہوں، ہم اپنے ساتھ پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں. اور جن کی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے بھی کچھ اثرات چھوڑے ہیں جو جن کو آپ کو فیس کرنا پڑا ہے، ہم سب کو فیس کرنا پڑا ہے یا کرتے ہیں ہم. اور ہمارے پاس ساری اگزامپل صحابیت میں مل جاتی ہیں، سیدہ صیبہ میں مل گئی ہیں، سیدہ ام رومان بھی ہمیں ملی ہیں، اور پیچھے سب سے پہلے جو حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. اپنے اپنے سکلز اور اپنے اپنے جہان اور جہاں پہ بھی ہمیں ان کو فالو کریں کہ ہم گھر میں رہنے والے ہیں یا باہر جا کے کوئی کام کرنے والے ہیں. یہی نا. اور پتہ ہے مجھے جو چیز بری لگی کہ ایسی لڑکیاں حجاب والوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی میری اپنی فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہتی ہے یار کہ تمہیں پتہ ہے ہمیں یونیورسٹی میں نا، کیونکہ وہ حجاب کرتی ہے نا ماشاءاللہ نقاب پراپر، تو کہتی ہے یار یونیورسٹی والے جو پروفیسر اور ٹیچرز ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقاب والوں کو کچھ نہیں آتا ہوتا، وہ جان بوجھ کے نمبر کم دیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ یونیورسٹیز میں خاص طور پر ایک فیوریٹزم چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پروفیسر جو ہیں وہ نمبر جان بوجھ کے تنگ کر رہے ہوں گے، نمبروں میں اسائنمنٹس میں تنگ کر رہے ہوں گے. مطلب
اتنا ان کے لیے نقاب کرنا مشکل کر دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. سوچو اگر ٹیچرز ایسا کریں گے, باقی سوسائٹی سے تو ہم امید ہی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ٹیچرز نے تو یہ سب سکھانا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں حجاب پہن کر زیادہ کمپیٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حجاب کے ساتھ لوگ کمپیٹنس کو جوائن کریں. وہ یقین مانے, میں اپنی فرینڈ پہ بہت پراؤڈ کرتی ہوں ماشاء اللہ. وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہی ہیں اور اس میں ماشاء اللہ وہ اچھے مارکس, اچھی چیزوں میں ہر وقت آگے آگے رہتی ہے. اور فیل ہوتا ہے کہ یار اس نے سارے نقاب کرنے والوں کو نا ایک کریج دی ہے کہ یار ہم نقاب کے ساتھ سیما آپ کہہ رہی ہیں جو ہے وہ نمبر میں ہو کے اور اس چیز کو فالو کر رہی ہے اور ہر چیز کو آگے آگے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو بہت مجھے مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اچھی کمپنی ہے میرے پاس. سیما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, صرف اسٹوڈینٹس کی حد تک یہ چیز نہیں ہوتی کہ مطلب حجاب ہے. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مطلب جو حجاب کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو چانسز بھی بہت کم ملتے ہیں. نمبر سے ہٹ کے پارٹیسپیشن کے چانسز بھی کم ملتے ہیں. اور ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں نا خود کو, وہ ہمیں بیسکلی ایک کانفیڈنس دے رہا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی ایلین ہو. اور یہی چیز میں دیکھی تھی ہماری جب پتہ نہیں میں کس اسٹینڈرڈ میں تھی, آئی تھنک میں کالج میں تھی, تو وہاں ایک ٹیچر تھی وہ فل نقاب کے ساتھ آیا کرتی تھی, اردو کی ٹیچر تھی, ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا تھا پرنسپل سے. تو تب مجھے بہت حیرت ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے آپ ایج کے ساتھ آپ چیزیں زیادہ سمجھنے لگتے ہو, جب تک اتنا نہیں سمجھ میں آتا. لیکن ایز اے ٹیچر وہ اتنی کوالیفائڈ تھیں, لیکن جب وہ کرٹیسزم فیس کر رہی تھیں, حالانکہ بہت اچھی ٹیچر تھی, تو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ تو صحیح کہا آپ نے, بالکل. مطلب بہت زیادہ یہ کرٹیسائز کر دیتے ہیں نقاب والوں کو. اور مجھے یاد ہے کہ میں تو خود بس اسی میں پڑھتی رہی ہے نا, مطلب میرا صرف گرلس کالج میں تھا, گرلس میرا ایف ایس سی بھی گرلس میں تھا اور کالج میں تھا, اور یہ بی ایس پی گرلس کالج میں تھا. تو میرا صرف 6 مہینے اس میں جانا ہوا نمل یونیورسٹی میں ایک کورس کے سلسلے میں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یار مطلب اتنا کچھ خاص نہیں وہ امپورٹنس دی جاتی. لیکن میں نے یہ بہت نوٹس کیا, جو میرے ٹیچر تھے نا, انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا کہ نقاب میں ہے تو اپرچونٹی نہیں دینی, یا جو وہ ایک مجھے ایکسٹرا آرڈینری اپنے ٹیچر لگے کہ مجھے ان سے لگا کہ یار کچھ لوگ اچھے ہیں, ورنہ تو مجھے حیرت ہو رہی پاکستان میں ایسے مطلب ایسے ہوتا ہے حجاب کے ساتھ, مطلب پاکستان میں امید نہیں ہے کہ ہاں ایسے ہونا چاہیے. سب پاکستان اور انڈیا میں کچھ نام کا فرق ہے. پاکستان میں ہے نا جو ہمارے مسلمان ہیں نا, ان کو اسلام کی اتنی نالج ہی نہیں ہے, اس لیے ہم زیادہ فیس کریں. کیونکہ جو حجاب والی لڑکی ہوتی ہے نا, وہ مطلب لڑکوں سے, میں نے کوئی ایڈ میں پڑھا ہے, تو مطلب ہم اتنا نہیں گھلتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہمیں کہاں اسٹاپ ہونا ہے. بے شک ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کے ساتھ پروجیکٹس کرنے ہیں, ہر چیز کرنی ہے, لیکن ہمیں ہماری لمیٹیشنز پتہ ہوتی ہیں نا. تو وہاں پہ بھی اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ تو خود کو کچھ سمجھ رہی ہے یا اسے کچھ آتا نہیں, اور اگر ٹھیک ہے وہ ایز اے پوزیشن ہولڈر بھی ہے تو خود کو کچھ سمجھ رہی ہے, نہیں جواب دے رہی ہے, تو وہ ایک ہمارے انڈیا میں ایسا نہیں ہے. لیکن ہماری جو مسلم یونیورسٹیز ہیں نارملی اس میں, اور ویسے بھی لڑکیاں حجاب کرتی ہیں, جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں, پراپر کرتی ہیں, ان کو مطلب ایکسٹرا رسپیکٹ ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہو جیسے میں آپ لوگوں سے سن رہی ہوں. تو مجھے تھوڑی نہیں بہت حیرت ہو رہی ہے کہ وہاں تو ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے. میں سوچتی ہوں کہ شاید ہمارے لیے ایزی تو ہے, ہم مطلب ایک اس سے نہیں نکل پاتے ہیں, لیکن وہاں سے تو پھر کافی بہتر ہے. ہماری جو جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے, یہاں موسٹلی لڑکیاں اور ٹیچرز حجاب کرتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, اور جو بھی مسلمس ہیں جو کرنا چاہتی ہیں فیل فری وہ کرتی ہیں, اور انہیں ایک رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسے نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پچھڑی ہوئی ہیں یا ایسا کچھ. الحمدللہ. لیکن یہ آزمائش بھی تو ہے نا, شیطان ہے نا, کہ ہم قائم رہ پاتے کہ نہیں. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو ہر کوئی کر لیتا. تو شاید یہ اسی لیے ایک طرح کی آزمائش ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر صبیحہ, نم, سماب, آپ سب نے اپنے پوائنٹس ایڈ کیے, اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ.
کہ حجاب والا کو خاص ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ حجاب والا ہے، حجاب والی ہے تو وہ کہیں انکمپیٹنٹ ہو گئے بس. اب ہم ثنا کے کوشچن کی طرف جاتے ہیں کہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کرج ان میں کیسے ڈیولپ ہوا تھا، ایک نمبر 1 پرائیورٹی کیسے بن گئی. تو انم نے کچھ آنسر لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہر میں رہنے والی شرح میں مشکل حالات کو برداشت کرتے ہوئے بڑی ہوئی تھی. انوائرمنٹ اور پیرنٹنگ میٹر کرتی ہے، بالکل انوائرمنٹ اور پیرنٹنگ میٹر کرتی ہے، اور ہماری پرائیورٹیز بھی میٹر کرتی ہیں، اور ہماری سائیکالوجی بھی میٹر کرتی ہے. انہوں نے پہلے سے پرائیورٹیز بنا لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دین سب سے پہلے ہے، اس کے لیے اپنی بھی جان دینی، اپنے بچوں کی بھی، اپنے والدین کی بھی، اور باقی سب چیزوں کی بھی. اس لیے وہ سب سے پہلے خود میدان جنگ میں زخم کھایا ہے، پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے آگے کیا ہے، اور ان کے شوہر تو لڑ ہی رہے تھے نا ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد ثنا نے کہا ہے کہ جیسا کہ سماب نے کہا ہے کہ ان کی پوری فیملی تھی جنگ میں، مطلب سب کی ایک ہی طرح سے سب کانشیس ٹریننگ ہوئی تھی، مطلب پوری کی پوری فیملی ایک ہی پیج پر ہے. تو ان کی ٹینشنز کلیئر تھیں، بالکل ان کی ٹینشنز کلیئر تھیں، ان کی پرائرٹیز بھی کلیئر تھیں. ایسا ہی تھا ثنا کہ پوری کی پوری فیملی ایک پیج پہ تھی، بچے بھی، ماں بھی، اور ان کے والد صاحب بھی، کہ جب دین کا معاملہ آیا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہمارا دین ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ایسا ہی تھا، اور اچانک سے اٹھ کر نہیں آ گئے تھے وہ. اسلام ہمیں کس چیز سے نہیں روکتا، بس ایک طریقہ دے رہا ہے کہ یہ فالو کرو، بالکل. اور سوسائٹی ہمیں روک دیتی ہے کہ نہ کرو، یہ کرو اور وہ کرو. اور صحابہ اتنی کرجس تھی کہ جنگ تک لڑتی، اور ہم خون سے بھی ڈر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ثنا سماب نہیں کہہ رہی تھی، صحیح کہہ رہی ہیں. علم کی ضرورت ہے، اور بیس مضبوط ہوگی تو مضبوط عورت پیدا ہوگی. ہاں جی، تو عورت نے مضبوط ہونا ہے، کرجس ہونا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ حضرت نصیبہ جیسے ڈیفینس کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے ایک فیکٹر کو سوشلزم بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب ڈیفینیشن اسلام جیسا کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے نہیں جو کہ ہم نے بنا لیا، مطلب کنزرویٹو ٹائپ کی. ہاں جی بالکل ثنا، جو ہمارے مائنڈ میں اگر ٹوٹی پھوٹی پکچر بنی ہوئی ہے نا اسلام کی اور مسلم خواتین کی، وہ نہیں ہے. جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ صحابہ سامنے، وہ ہے اصل پکچر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس پیش کی ہے اور صحابیات نے ہمیں دی ہے. وی شوڈ فیل پراؤڈ آف دا حجابین، اور ہمیں اپنے آپ کو ایک ایلین نہیں سمجھنا چاہیے. انم شفیق کہہ رہی ہیں. اور یہ اچانک سے کرج کیسے آ گیا تھا سیدہ نصیبہ میں کہ پوری کی پوری فیملی کھڑی ہو گئی، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو آگے کر دیا کہ جائیں شہید ہو کر شہید ہو کر آئیں، اور خود اپنی زخم لگا ہوا ہے بازو پہ، اور اتنا گہرا کہ 1 سال لگا اسے ٹھیک ہونے میں، اتنا گہرا زخم تھا، ہر طرف خون ہی خون، پینک، لیکن پھر بھی وہ لڑی جا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ ہوں گے، کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی. تو کون سا فیکٹر تھا ایسا؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہے نا. جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، اور وہ خود پیدا کرنا پڑتا ہے. وہ ان کے پاس اس بات کا حوصلہ تھا، جذبہ تھا، ہمت تھی. اور اس ٹائم پہ وہ صحابیہ بھی تھی، مطلب صحابیہ تھی، سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اتنے بہادر صحابہ تھے، ان کے ہسبینڈ بھی، ان کے بیٹے بھی. تو یہ جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے نا، تو بندہ پھر سب چیزیں بھول جاتا ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ چیزیں میٹر کرتی ہے کافی. سب سے اپنی ہمت اور اپنی قابلیت میٹر کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچانک سے کوئی بہادر بنی تھی، وہ شروع سے ہی کرجیس رہی ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس ٹائم پہ لوگوں کی ایسی تھی کہ یہ جذبہ، مطلب بہادر تو پہلے ہی سے تھی، اور نسبت کی وجہ سے پروٹیکشن، اور وہ لڑائی میں بھی مطلب ہتھیار وغیرہ بھی چلانے میں آگے تھی. تو انہوں نے اس چیز کا مطلب ایک اپارچونیٹی مانا اسے، اور رسول اللہ کی بشارت بھی تھی. ہاں ظاہر سی بات ہے، ٹرینڈ ہوں گی نا. اب تلوار چلانا یا ہتھیار چلانا ایسے تو نہیں آتا، آلریڈی پہلے سے ٹریننگ لی ہوگی نا اس بات کی. تو بہادر تو وہ ہوں گی، اس لیے وہ مطلب انہوں نے ٹریننگ لی ہوگی
اور وہ جنگ کے میدان میں جنگ لڑ رہی تھی اور صحابیات بھی تھیں جنگ کے میدان میں، وہ بھی گئی ہیں تو وہ ہیلپ بھی کرتی تھی، پروٹیکٹ کرتی تھی، جو صحابہ زخمی ہوتے تھے ان کو بھی دیکھتی تھی، اور یہ اگر لڑ رہی ہیں تو دیٹ مینس یہ ان کے پاس وہ اسکل تھی۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ اپنی جان تک، جو صحابہ تھے، جو صحابیات تھیں، جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ بالکل سبیحہ شافیہ، آپ سارے ماشاءاللہ دو سلائڈز آگے چاہ رہے ہیں، مجھے سلائڈ شیئر کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ آپ پہلے وہ پوائنٹ گیس کر لیتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، ایسا ہی ہے بالکل۔ وہ کون سا جذبہ تھا، اسی کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ دونوں نے بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی اسکل کو یوز کیا ہے، وہ پہلے سے ان کے پاس اسکل تھیں، تو ہم اپنے پاس جو پہلے سے جو بھی اسکل ہوتی ہیں ان کے لیے، ان کو کیسے دین کے لیے یوز کرتے ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈیفینسو اسکلز ہوں گے تو ہم یوز کریں گے۔ ہمارے پاس رائٹنگ اسکلز ہو سکتے ہیں، کچھ بولنے کی اسکلز ہو سکتی ہیں، کچھ پڑھانے کی اسکلز ہو سکتی ہیں، کوکنگ اسکل، یہ وہ ہر قسم کی اسکل جس کو دنیا کی ضرورت ہے وہ اسلام میں بھی کام آ سکتی ہے۔ تو کیا ہم ان اسکلز کو دین کے لیے یوز کر رہے ہیں یا نہیں، یہ اپنے آپ سے کوشچن پوچھنا چاہیے ہمیں اور اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور سماپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سماپ پلیز۔ سماپ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ابھی کسی نے ایڈ کیا تھا نا کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی اور وہ چیزیں تھیں، وہ ایگزیکٹلی بات صحیح ہے، لیکن اس میں نا ایک چیز میں نے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آج بھی سچے عاشق رسول ہیں نا، ان کے پاس وہ پاور بھی آپ دیکھیں گے، وہ ہمت بھی دیکھیں گے، وہ جذبہ بھی دیکھیں گے، وہ سب چیزیں دیکھیں گے جو ہم نے کبھی ہسٹری میں دیکھی، آج پڑھ رہے ہیں صحابیات کی یا صحابہ کی۔ تو وہ نو ڈاؤٹ کہ اگر جو ہے نا، مطلب جو سچا ہے عاشق رسول ہے، اب میں تو سچ پر میں اس چیز کا دعویٰ بھی نہیں کر پاتی ہوں، مطلب اپنی جب کوئی کہتا ہے نا میرے سامنے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں خود اپنے گریبان میں جھانکنے لگ جاتی ہوں کہ کیا یہ لفظ میں بول سکتی ہوں؟ مجھ سے یہ نہیں بولا جاتا ہے، مطلب کیونکہ یار یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے آپ نبی کے وسلم آپ سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے ماں باپ سے زیادہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر وہ نیکسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو تھرڈ ٹائم جب بڑی کافی انہوں نے ورکنگ کی ہوگی، آف کورس 2 منٹ بعد تو نہیں کوئی کہہ سکتا نا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن میری جان سے نہیں، پھر 2 منٹ بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ سب سے زیادہ عزیز ہے، میری جان سے بھی زیادہ۔ آف کورس حضرت عمر نے بھی کوئی ٹائم لیا ہوگا، خود پر ورکنگ کی ہوگی۔ تو میں کہتی ہوں جب صحابہ کو ورکنگ کی ضرورت پڑی ہے تو ہمیں کتنی ورکنگ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، یا وہ جب اسلام میں داخل ہوئے یا وہ عرب تھے تو وہ طاقتور بھی تھے، وہ مخلص بھی تھے، وہ ان میں آلریڈی ان کے ہارٹ میں اتنا محبت تھی ان کے لیے، جنہوں نے نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ وقت بتایا، اگر وہ فوراً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم سچے اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ تو وہ چیز ہے کہ ہمیں نا لاٹ آف ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو پھر ہم ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم تب تک ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے تو وہ کہتے ہیں ایمان مکمل نہیں ہے نا، ایمان والے، کیونکہ حضرت عمر نے بھی تو کہا تھا کہ میرے جی آپ مجھ سے میری جان سے زیادہ، تو نبی کے وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور آج میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ہم میں سے کسی کا بھی ایمان ویسے مکمل نہیں ہے۔ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، منہ سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کبھی دل میں تو جھانک کے تو پتہ چلے گا کہ یار ہم کتنے وہ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کیونکہ میرے سامنے جب بھی جس نے بھی بولا ہے نا، یا کوئی ویڈیو یا ریل بھی آ گئی، تو ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے میں روک کے صرف یہ دیکھتی ہوں کہ کیا میرے دل میں وہ چیز ہے جو میں سامنے پڑھ رہی ہوں، یا جس نے میرے سامنے یہ چیز بولی ہے، کیا یہ میں اپنی زبان سے کہہ سکتی ہوں؟ پتہ میں آج تک یہ جملہ نہیں بول پائی، پتہ نہیں کیوں نہیں بول پائی، اور میں ہر بار حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ لفظ میرے منہ سے کیوں نہیں نکلتے، میری زبان سے کیوں ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ نہیں تو سیماب، شاید جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ کبھی منہ سے
نہیں بول پائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی ڈر میں رہے گا کہ شاید میں اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا. اور جو کہتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے نا کہ وہ ایک پراؤڈ آ جاتا ہے نا کہ میں ہوں اور میں بخشا گیا. اور جو حقیقی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے, تو وہ نہیں کرے گا دکھاوا شاید. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہی محبت آئے, ہم بھی اتنے فیلس ہو جائیں. سب سے پہلی پرائرٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنی ہوگی بار 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 ہر اینگل سے, اور اس کو فالو کرنا ہوگا. تو ابھی ہم سیدنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اصل میں ڈیفینیشن ہے سیکریفائس کی, کتنی فیئر لیس ہیں, سیلف لیس ہیں, کرجیس ہیں, واریر ہیں, اور ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں آپ. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ابھی صرف ایک ہی واقعہ سے غزوہ احد میں. اور ان کی پیرنٹنگ بھی ہمیں نظر آئی, پیرنٹنگ بعد میں بھی ہمیں نظر آئے گی. لیکن کیسے ہو گیا اچانک سے سیدہ نصیبہ نے اپنا آپ, اپنے بچے, اپنی پوری فیملی کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا؟ کیا لگتا ہے آپ سب کو؟ ویسے بھی یہ کوشچن تھوڑی دیر پہلے پوچھا بھی جا چکا ہے, ابھی بھی ہم دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. صبیحہ, سماب, انم, شافیہ, ثنا, کیا لگتا ہے کون سا فیکٹر تھا کہ یہ ساری چیزیں سیدہ نصیبہ میں آ گئی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی کہ وہ جنت میں ان کے ساتھی ہوں گے, اور اس وقت لوگ جنگوں میں اپنا مطلب جان تک دینے کو ریڈی ہوتے تھے. اور جب اتنی بڑی بات سن لی, اس سے بڑی ایک بات کیا ہی ہوگی کہ جنت کا ساتھی کسی کو بنا دے, اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ میں ہوں گے جنت میں. تو یہ ایک میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور ویسے بھی وہ کریجس تو تھیں, اور ان کا پورا گھر جنگ میں شامل تھا, تو کریجس تو وہ سب تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہوگی, ان کی نسبت بہت زیادہ تھی. نسبت تو خیر سبھی صحابہ کی تھی, صحابیوں کی تھی. ہاں جی, اکارڈنگ ٹو می ان سے محبت ہے, جو نبی انہوں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ہاں عائشہ کنٹینیو. پوائنٹ ایڈ کریں پھر میں آنسر کرتی ہوں. محبت اور ان سے جو نسبت رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلا تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے محبت اور ان کا ایمان, یہ دو پوائنٹ میری طرف سے. جی, کوئی اور پوائنٹ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ شافیہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے نا, وہ جنگ میں جب جنگ جاری ہو رہی تھی, ان کی بہادری کو دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, اور وہ سب کچھ قربانیاں دے رہے ہیں, ڈیڈیکیشن سے لڑ رہے ہیں, وہ پہلے کا واقعہ ہے, اس کی بات کر رہی ہیں. اور صبیحہ نے, انم نے گیس کیا, اور ثنا نے شاید گیس کیا تھا. مطلب کافی سارے لوگوں نے ماشاء اللہ سے گیس کر لیا کہ اصل میں فیکٹر کیا تھا, جو مین فیکٹر تھا ان کی بہادری کا, ان کی ڈیڈیکیشن کا, اور سب کچھ قربان کرنے کا. واٹ واز دا فورس بیہائنڈ ہر ایکشن؟ اور ثنا نے کچھ لکھا ہے, ہم وہ پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ان کا آخرت کا ویو بالکل کلیئر تھا, ان کی پرائرٹی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بالکل ثنا. اور ان کا فیکٹر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, دین سے محبت, اور ان کا پرائرٹی آخرت اور اللہ ہی تھے. سب کا آنسر بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اور ان کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دین کے لیے, وہ ہر چیز سے زیادہ تھی. واز مور دین اینی تھنگ, کسی بھی چیز سے زیادہ, اپنی ذات سے بھی زیادہ. اس لیے ان کے ساتھ میں ایک کرج آ گیا تھا. جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے, اس کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کچھ بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یس, لو از اے فور موسٹ ایلیمنٹ ٹو پرفارم لائک دیم. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور پرنسپل آف لو اینڈ ڈیزائر بائی امام ابن تیمیہ نے جو یہ ہمیں ریفرنس دیا یہاں پہ, ایکشن کین اونلی کم اباؤٹ فرام لو اینڈ ڈیزائر. ہمارے کوئی بھی ایکشن ہے کسی بھی قسم کا, وہ آتا ہی صرف محبت اور ڈیزائر سے ہے. ایون ایکشن دیٹ آر ڈس لائک اور ہیٹڈ, اگر ہم کسی چیز سے کو ناپسند بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, یا پھر کسی سے ہمیں چیز سے نفرت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس سے اپوزٹ چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کی ڈیزائر ہوتی ہے, بیکاز دے آر ڈن ان آرڈر ٹو اچیو سم تھنگ دیٹ از ڈیزائر.
کیونکہ جو بھی ہم کسی سے نفرت بھی کر رہے ہیں، کوئی محبت کریں، کوئی کام کریں، کوئی چیز قربان کر رہے ہیں، وہ ہم کرتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم وہ چیز چاہ رہے ہیں جس کی ہمیں ڈیزائر ہے. اور ان کو ڈیزائر کس چیز کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخرت کی، اور جنت کی. اس لیے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور اسی بک کا ریفرنس ہے پیج نمبر 27 پہ کہہ رہے ہیں المحبہ لو اینڈ علی رضا ڈیزائر آر دا فاؤنڈیشن آف ایوری ایکشن اینڈ ایوری مومنٹ. ہر ایک ایکشن کا جو پیچھے محرک ہے نا، جو ہمیں فیکٹر پیچھے فورس مل رہتی ہے، وہ لو ہے. اور یہ بات تو ہم بار بار حدیث میں پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. یعنی کہ ایمان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے ہی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور تو وہ تو ایمان والے تھے، انہوں نے کر کے دکھا دی. یہ ہوتی ہے پریکٹیکل اپلیکیشن کہ جب ضرورت پڑے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، کندھے پر زخم لگوا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. اور یہ ویسے کافی یہ میں آیات میں مل جاتی ہیں. اور آیات میں ہم دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. یہ نا یہاں پہ لکھی ہوئی تھی لیکن وہ کٹ گئی ہے ٹرانسلیشن اردو والی. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ان کی پیروی نہیں کرتے. پیروی تو ایز اے رزلٹ نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ کون سا لفظ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں کہ جو انداز ہے نا ان سے محبت ایسی رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی چاہیے. اور یہ جو فالو کر رہتے ہیں اور تمام قسم کی رسم و رواج اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ کیونکہ ان سے محبت ایسی رکھ رہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. حالانکہ ویسے سوچیں تو جو بھی شریک بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، جو بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ تو فالو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ ان کو فالو کرنے کا لفظ نہیں ہے، یا محبت کرنے کا لفظ ہے. جب آپ ان سے محبت کریں گے ایسی کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی، تو آپ ان کو فالو کرتے جائیں گے، جو بھی کہیں گے اب بس آپ کرتے جائیں گے. اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا. احب الیکم، یہاں پہ لفظ دیکھیں احب الیکم. احبا کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں لو. اگر تمہارے والد، تمہاری بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنڈرڈ یعنی کہ اشتار دا ویلتھ دیٹ یو ہیو گینڈ، دا کامرس یعنی کہ جو تم نے مال جمع کر لیا ہے، اور جو کامرس یہ تجارت جن میں تمہیں ڈر لگتا ہے یہ کم نہ ہو جائے، اینڈ دا ڈویلنگز ان وچ ٹو لائٹ اینڈ ڈیئر ٹو یو، اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اینڈ اسٹرائیونگ ہارڈ اینڈ فائٹنگ ان ہز کاز، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرنے، جہاد کرنے اور اس کے راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز. تو پھر بس تم ویٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اباؤٹ ہز ڈیسیجن، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. کسی بھی چیز کو وہ دل میں جگہ نہیں دینی، ایمان والے نہیں رہو گے. اور لڑنے سے اگر تمہیں کوئی بھی چیز ان میں سے بہتر لگ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو. اور اسی طرح کی محبت ہی ہمیں چاہیے، پھر ایمان والے ہو سکتے ہیں. تو ہم کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت؟ ٹو لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پوائنٹ نمبر 1 2 3 کیا لگتا ہے آپ سب کو؟ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں اس لیول کی؟ میرے اکارڈنگ ٹو تقوی، اور اللہ سے محبت کے لیے تقوی، اور نبی سے محبت کے لیے بھی ان کو فالو کرنا، ان کی بات کو فالو. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اپنی ذات پھر ذات نہیں رہ جاتی، پھر ہم اس کو ہی فالو کرتے ہیں جو اس نے بول دیا. تو آئی تھنک وہی کرنا ہے ہمیں فالو.
یہ آنسر ہم پورا ویک لے کے سوچتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی ہے، کہ کون سے کام ہم کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اور آپ کا آنسر کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھیل جائیں آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا ایک پوائنٹ مطلب اس کی بنائی چیزوں پہ غور و فکر کرنا اور اپنے اس میں اس کی ہدایت لینا، اس چیز سے ہدایت لینا بھی ہو سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت پانے کے لیے ان کی سنتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارے کردار کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہ میرا پوائنٹ ہے. جی جزاک اللہ خیر شافیہ انصبیہ، آپ سب کے پوائنٹس ٹھیک ہیں، لیکن ابھی ہم ان کو سوچتے ہیں اور بھی زیادہ پوائنٹس ایڈ کرتے ہیں، اور آپ سب گروپ میں ڈال دیجیے گا اپنے پوائنٹس کو نکال کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کریں، دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ نیکسٹ ویک تو انشاءاللہ وہ سماعت نیکسٹ صحابیہ کو کور کریں گی نا، اور حضرت نصیبہ کا جو پارٹ رہ گیا، جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے پارٹ 2 میں. اور انم نے کچھ لکھا ہے، تخلیق پر غور و فکر کر کے سیرہ کو پڑھنا ہمیں محبت تک لے جاتا ہے. بالکل انم آپ نے ٹھیک لکھا ہے کہ سیرہ پڑھیں گے، نبی سے کچھ جانیں گے تو محبت خود بخود ہوتی جائے گی. وہ ہے ہی ایسے. ہم صحابیہ کو پڑھا ہے تو ہم ان سے کتنے انسپائر ہوئے ہیں، ویوز کلیئر ہوئے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے اور عمل کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ان کے قریب ہوتے جائیں گے. اللہ سے محبت کا کنسیپٹ تو سورہ رحمان سے بھی کلیئر ہو جائے گا. آج تو ہے انشاءاللہ. ہاں جی سنا بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ سارے اپنا آنسر ڈھونڈیں اور گروپ میں ڈال دیجیے گا. اور کوئی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ سبیحہ، شافیہ، انم، ثنا، سماغ. نہیں الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے سیشن لیا، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی سماغ. میں جسٹ اتنا کہنا چاہوں گی کہ مطلب